لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی آیت اگر کوئی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت تو ایک ہے، لیکن اس ایک آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں اور غور کریں، فکر کریں، تو اللہ رب العزت کے اس ایک آیت میں اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے، اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت کا بھی ذکر ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی اور بلندی کا بھی تذکرہ ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ کی طاقت کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اس ایک آیت میں اللہ کے علم کو، اللہ کی کرسی کو، سلطنت، بادشاہت کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس ایک آیت کے اندر اللہ کے جلال کا بھی ذکر فرمایا ہے اللہ نے۔ یہ آیت اتنی عظمت والی اس لیے ہے کہ آیت تو یہ ایک ہے، لیکن آپ شروع میں دیکھیے اللہ، اس میں اللہ رب العزت کے ذاتی نام اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور آگے صفاتی نام بھی اللہ کے ذکر ہیں، تو وہ صفاتی اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کل ملا کر 17-18 بن جاتے ہیں۔ 18 دفعہ اللہ رب العزت کا نام ذکر ہے، اللہ کا تذکرہ ہے اس میں۔ توحید سے بری ہوئی آیت، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ اگر ہے تو صرف اللہ ہے۔ یہ دعویٰ ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، اور آگے اس پہ دلائل ذکر ہیں۔ یہ اتنی عظمت والی آیتیں، یہ اتنی شان والی آیتیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کو بستر پر آنے سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے تو صبح ہونے تک اللہ رب العالمین فرشتوں کو اس کے پہرے دار مقرر کر دیتے ہیں، اس کے لیے پہرا مقرر کیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث اور بخاری نسائی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جو بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس بندے اور جنت کے درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو وہ صرف اور صرف موت کی رکاوٹ ہوگی۔
موت آنے کی دیر ہوگی وہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ موت آنے کی دیر ہے، بس اس کے اور اس کے درمیان میں رکاوٹ اگر کوئی چیز ہے تو صرف موت ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہاں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی، یہ دلائل دیے جا رہے ہیں اس دعوے پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اس لیے نہیں ہے کہ الحی، وہ ذات زندہ ہے۔ ہم سب پہ موت آئے گی، توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کر اس ذات پہ، زندہ ذات پہ، لا یموت، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور باقی جتنے بھی مخلوق ہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے مگر اللہ باقی ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہونا ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ خود بھی وہ زندہ ہے، اسے زندگی دینے والا کوئی نہیں، یہ اس کی ذاتی صفت ہے کہ وہ زندہ ہے، اور باقی سب کے سب کو زندگیاں دینے والا ہے، باقی سب کو زندگیاں دینے والا ہے۔ ہم زندہ تو ہیں لیکن دوسروں کو زندگی نہیں دے سکتے ہیں، اور ہم پہ بھی آخرکار موت آئے گی، لیکن وہ ذات الحی الذی لا یموت، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے۔ القیوم، اور وہ قیوم الزمان ہے۔ القیوم، وہ ہر چیز کو پالنے والا ہے، وہ زمانے کو قائم کرنے والا ہے۔ القیوم، ہاں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا قیوم الزمان فلاں صاحب، ٹھیک ہے، شرکیہ الفاظ، کفر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ القیوم، اللہ رب العالمین الحی القیوم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں، یعنی وہ ملک الموت جو ساری زندگی روحیں قبض کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن سارے انسانوں کے اور سارے ایسی روح کی روحیں قبض کرنے کے بعد اس ملک الموت پر بھی موت آ جائے گی، اس پر بھی موت آئے گی۔ موت سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین، یہ دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے۔ الحی، جو زندہ ہے، القیوم، قیوم الزمان ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ ایسی آیتیں یہ عقیدہ بھی درست کرتی ہیں، ہاں، یہ پیرا بھی دیتی ہیں، جنت کی ضمانت بھی دیتی ہیں۔ یہ عقیدہ اپنا کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ پھر دیکھیں اس کے کرشمے، پھر دیکھنا اس کے کمالات، پھر انوارات دیکھنا یہ آیت کرتی کیا ہے۔ عقیدہ اپنا کے ذرا بندہ پڑھے پھر دیکھے، مزہ آئے، ہاں۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ کا آنا، نیند کا آنا کمزوری ہے، اور اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ذات ہے، اسے اونگ نہیں آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ توحید ہی توحید، ٹھیک ہے۔ کل مجھے ایک بندہ یہاں باہر کہنے لگا کہ بھائی آپ نے صرف توحید ہی توحید، شرک بھی آپ رد کرتے ہیں، کوئی اور مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا مسئلے تو آپ نے شاید نہیں سنے ہیں، مسئلے میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ اس نے عذری مذاق کی بات کی ہے، لیکن میں نے کہا قرآن بڑا ہی مین مرکزی مضمون ہی توحید ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ قیامت والے دن باقی جو پیپر ہیں اس میں 20 نمبروں والا بھی پاس ہو جائے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں 10 نمبر والا بھی اللہ پاس کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ لیکن ایک پیپر ہے توحید والا جس میں اگر 99.5 بھی لیے تو پھر بھی پکا جہنمی ہوگا، جب تک 100/100 نمبر اس میں نہیں لے گا، پورا خالصتاً عقیدہ توحید کا نہیں ہوگا تو معافی نہیں۔
باقی میں معاف کر دے گا اللہ، نہیں کرنا چاہیے، ہاں درست چلنا چاہیے، سنت کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن عقیدے میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی فلاں بندے کو اونگ اس طرح بندہ جی ٹھیک ہے نا، یہ جو نیند آتی، نیند سے پہلے اونودگی سی بندے پہ طاری ہو جاتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کا وقت ہے، سونے کا جب وقت آیا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من یوقظنا، ہمیں کون جگائے گا صبح نماز کے لیے، کون ہمیں جگائے گا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، کسے کہانیاں نہیں، یہ صحیح روایت بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا من یوقظنا، ہمیں کون جگائے گا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں جگاؤں گا۔ باقی صحابہ کرام سوتے ہیں، اللہ کے رسول سو گئے، یہ اپنے سواری کے اوپر یوں مشرق کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ مشرق کی جانب اس لیے منہ کیے ہوئے ہیں کہ سورج جب صبح صادق نکل جائیں، پتہ چل جائیں تو میں اللہ کے پاک پیغمبر کو جگا لوں، صحابہ کرام بھی جاگ جائیں۔ لیکن بیٹھے بیٹھے حضرت بلال بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے، ٹھیک ہے۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں نبی اکرم کی چہرہ انور پہ پڑی تو آپ کو جاگ ملی۔ سب سے پہلے اٹھنے والے آقا نامدار تھے۔ جب اٹھے اور سورج کو دیکھا، حضرت بلال کو بلاتے ہیں کہ وہ بلال کہاں گیا، تیرا وہ وعدہ، وہ جگانے والی ڈیوٹی کہاں گئی ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ نماز قضا ہو گئی جی صحابہ کی بھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیا کر دیا ہے بلال؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تو وہ ذات ہے اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے میری روح کو قبض کیا ہے، جس ذات نے تمہاری روحوں کو نکال دیا ہے، جس ذات نے تمہیں سلایا روحیں تمہاری نکال دیے، تم سو گئے تھے، اس طرح میری بھی روح نکال دی تھی، میں بھی سو گیا تھا۔ ہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ دیکھیے سونے والے آقا نامدار امام الانبیاء نبیوں کے سردار ہیں، اور ساتھ سونے والے اولیاء کے سردار ہیں۔ کون کون صحابہ کو اولیاء کے سردار مانتے ہیں؟ ان سے ولی کوئی بڑھ کر ہو سکتے؟ سونے والے امام الانبیاء اور ساتھ سونے والے وہ اولیاء کے سردار ہیں، امام الاولیاء ہیں، لیکن انہیں نیند کی حالت میں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں سوتے وقت پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر میرا عقیدہ اپنا لے کہ جو سوئے ہوئے کو پتہ نہیں چلتا تو قبر میں پڑے ہوئے کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ انہیں نہیں پتہ چلتا، تو پھر قبر میں پڑے ہوئے کو انہوں نے لوگوں کو بس قبرستان میں ہی لگا دیا، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات تو قبرستان سے زندہ بندے کو دور کرتی ہے، دور کرتی ہے کہ بھائی قبروں کی عبادت سے دور کرتی ہے، یہ لوگوں کو وہیں پر گھسیڑنے میں لگے ہوئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی موت سے، وفات سے 4 دن پہلے فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہودیوں پہ اللہ لعنت کر دیں، نصارہ پہ لعنت کر دیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے۔ جو نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنانے والوں پہ اللہ کے رسول لعنت بھیجتے ہیں، تو چرسیوں اور بنگیوں کے قبروں کو جو سجدگاہ بنائے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو بطریقہ اولا لانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دین کی تعلیمات تو قبروں سے دور کرتی ہے، لیکن یہ اسی میں لگے ہوئے کہ لوگ قبروں پہ یہ ایسے احادیث بیان کرتے ہیں، یہ ایسے من گڑت روایات بیان کرتے ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبرستان آباد ہو جائیں، مسجد بھلے ہی برباد ہو جائیں، مسجد غیر آباد ہو جائیں، خالی ہو جائیں، قبرستان آباد ہو جائیں،
یہ روایتیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری عیداً، اے اللہ میرے قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری مسجداً، اے اللہ میرے قبر کو مسجد سجدہ گاہ نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو بت نہ بنا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اور صحابہ سے فرمایا او میرے یارو، میرے صحابہ، صلو علیہ، تم مجھ پہ درود پڑھو، تمہاری درود مجھے اللہ پہنچائیں گے، اینما کنتم، تم دنیا کے جس کونے پر بھی ہو، درود پڑھو مجھے پہنچ جائے گی، اللہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچا دے گا، درود پڑھو، لیکن میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، میرے قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ یہ دین کی تعلیمات ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات، اور یہ روایتیں بیان کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں اذا آیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور، جب تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ قبرستان کا رخ کرو، جب کسی مشکل میں پڑ جاؤ نا قبرستان کا رخ کرو۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، من گڑت ہے۔ اور یہ روایتیں بیان کرتے ہیں من زار قبری، جس نے میرے قبر کی زیارت کی ہے، وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ بالکل نرا جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ بالکل نرا جھوٹ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ بات سنی ہوگی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، نرا جھوٹ ہے، نری پراڈ ہے، ٹھیک ہے، گمراہی ہے۔ اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حج کرنے کے لیے جو جائے تو حاجی نے اگر میری قبر کی زیارت نہیں کی اس کی حج قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی؟ نرا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اگر کوئی ثابت کرنے کی شوق ہے تو ثابت کرے آئیں، یہ جھوٹ ہے۔ جو عمرہ کے لیے جائیں اگر میری قبر کی زیارت نہیں کی اس کے عمرہ قابل قبول نہیں، بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے، سنت تو کہتی ہے، ان کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ لوگوں کو درگاہوں میں گھسیٹنے میں لگے ہوئے۔ فرمایا لا تأخذہ، وہ ذات جسے نہ سنتن اونگ آتی ہے ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، نیند سے پاک ہے وہ ذات، ہمیں نیند آتی ہے لیکن وہ ذات وہ ہے جسے نیند کبھی نہیں آتی ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے۔ یہ کمزوری ہے اور یہ بندوں کو تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے ذات کو نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ باقی تفصیل اگلے درس میں۔